گزشتہ سے پیوستہ وعدہ کیا گیا تھا آپ کے سامنے کہ حج کے متعلق انشاءاللہ وہ 5 دن بیان کیے جائیں گے۔ فضیلتیں اور احرام اور عمرے کے معاملات 4 جو ہے فرائض اور واجبات آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے کہ سب سے پہلے جو یہاں سے حاجی وغیرہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہ کیا اعمال کرتے ہیں۔ عمرہ سب سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے تو عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے، آپ کے سامنے بتایا گیا تھا، 2 اس میں فرض ہے اور 2 واجب ہے۔ صرف یہ 4 چیزیں اپن ذہن میں رکھے تو اپنے لیے عمرہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہ ٹریننگ ہوتی ہے، لیکن ٹریننگ میں جا کے آنے کے بعد عمری اور حاجی جو حج کے لیے جانے والے ہوتے ہیں تھوڑی سی تشویش لے کر واپس آتے ہیں۔ مسائل حل ہونے چاہیے تو تشویش لے کر واپس آتے ہیں کہ اس کے بعد یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یا پھر یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ لہذا 4 چیزوں کا نام عمرہ ہے: احرام، طواف، سعی، حلق۔ صرف 4 چیزوں کا نام عمرہ ہے۔ اب کس طریقے سے کرنا ہے اس کی تفصیل ہے۔ 4 چیزوں میں سے اگر کمی ہوگی تو پھر دم دینا ہے، 4 چیزوں میں اگر کمی نہ ہوگی دم وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ 4 چیزوں کا نام عمرہ ہے۔ ہندوستان، پڑوس ملک بنگلہ دیش وغیرہ سے جو جاتے ہیں، ایشیا وغیرہ سے، وہ اکثر حج تمتع کرتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ یہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، 3 میں سے کوئی ایک حاجی کر سکتا ہے، 3 کے 3 ایک ساتھ نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھے؟ حج تمتع کسے کہتے ہیں؟ تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانے والا حج۔ ایک ہی احرام، ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے، اور بیچ میں احرام کھول کر احرام کے جو نواقض ہوتے ہیں ان سے محفوظ ہو جائے، بچ جائے حاجی۔ 8-10 دن جو بیچ کے ہوتے ہیں اس میں وہ فائدہ اٹھا لے، اس کو کہا جاتا ہے حج تمتع۔ تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا۔ حاجی کو کیا فائدہ ہو گیا؟ کون سا حج ہے یہ؟ تمتع اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ دیکھیے، احرام کہتے ہیں، احرام کے باندھنے کے بعد بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں انسان کے اوپر۔ وہ جو حرام ہوئی چیزیں ہیں، یہاں سے حاجی تشریف لے گیا مکہ مکرمہ، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھل گیا، وہ حرام جو انسان کے اوپر ہوئی تھی احرام کی وجہ سے، حج کے ایام کے آنے سے پہلے حاجی حرام ہوئی چیزوں سے پھر حلال ہو گیا، پھر ایک مرتبہ وہ حلال ہو گیا، وہ ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ ناخن کٹ کر سکتا ہے، وہ بال کٹ کر سکتا ہے، وہ خوشبو لگا سکتا ہے، سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے، وہ اہل و عیال سے ملاقات کر سکتا ہے، اور وہاں کے اگر کوئی شکار کرنا چاہتا ہو وہ کر سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے۔ یہ جو فائدہ اٹھانا اس کے لیے ہو گیا، اس کو کہا جاتا ہے تمتع۔ سفر تو ایک ہی تھا، یا تو عمرے کے لیے جاتا یا پھر حج کے لیے جاتا، ایک سفر میں ایک کام ہوتا۔ یہ حاجی نے عمرہ کیا، احرام اتار کر ساری چیزوں سے مستفید ہو گیا، فائدہ اٹھا لیا، پھر دوسرا حج کر رہا ہے۔ حج عمرہ کرنے کے بعد اب حج کے ایام شروع ہوں گے 8 ذی الحجہ سے۔ بیچ کے جو 8-10 دن تھے سفر میں جانے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کر فارغ ہو گیا، فائدہ اٹھا لیا، اس کو کہا جائے گا حج تمتع۔ تمتع کے معنی فائدہ اٹھانا۔ دوسرا ہے حج قران۔ حج قران، قران کا مطلب ہے ایک ہی احرام میں دونوں اعمال کرنا۔ جاتے ہی پہلے عمرہ کرنا ہے، پھر اب احرام کو اتارنا نہیں ہے، پابندیاں برقرار رہے گی، پابندیاں برقرار رہے گی، اور اسی احرام میں حج کے ایام شروع ہوں گے 8 ذی الحجہ سے۔ 8، 9، 10، 11، 12 یہ 5 دن جو حاجیوں کے لیے ہوتے ہیں، حج ان 5 ہی دنوں میں ہوتا ہے، یہ 5 دن بھی گزاریں گے۔ 12 کے بعد جب وہ طواف زیارت کریں گے، آخری عمل، اس کے بعد وہ احرام اتاریں گے۔ یعنی ایک سفر میں اس نے بیچ میں فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ عمرہ کرنے کے بعد
2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन 8 ذوالحجہ کے آنے تک جتنے بھی دن وہ وہاں پر رہے گا احرام کی حالت میں ہوگا، بیچ میں فائدہ نہیں اٹھائے گا. اس کو کہا جائے گا حج قران. قران قرن سے ہے. قرن کہتے ہیں ایک جانور کے 2 سنگ، ایک سنگ کے بازو بالکل دوسری سنگ. مطلب یہ ہوا کہ ایک عمرے کے بعد فوراً حج کرنا ہے، بیچ میں کوئی فائدہ اٹھانا نہیں ہے، احرام بھی اترے گا نہیں، پابندیاں پوری ویسی ہی رہے گی. اس کو کہا جائے گا حج قران. اب دیکھیے آپ اندازہ کریے، یا تو حاجی حج تمتع کرے گا یا پھر حاجی حج قران کرے گا. تیسرا ایک اور سفر ہوتا ہے حاجی کا، وہ تیسرا سفر ہے حج افراد والا. افراد فرد سے ہے، اکیلا ایک ہی عمل کرے گا حاجی. وہ کون سا ہے؟ حج کے سفر کے لیے جائے گا، عمرہ نہیں کرے گا، صرف اور صرف اس سفر میں حج کرے گا اور کوئی عمل نہیں کرے گا. عمرہ نہیں کرا، اب ایک ہی سفر میں ایک عمل کر رہا ہے حج کا، اسے کہا جائے گا حج افراد. حج افراد حج کے لیے آیا، حج کے ایام تک انتظار کرے گا، عمرہ بھی نہیں کرے گا، بیچ میں بھی کوئی عمرہ نہیں کرے گا، خاموشی کے ساتھ انتظار کرے گا. احرام باندھ کے میقات سے گزرا، مکۃ المکرمہ میں پہنچا، اور وہی احرام کے اوپر 8 ذوالحجہ کا انتظار، اور 8 ذوالحجہ کے آنے کے بعد 8 9 10 11 12 کے اعمال کر کے پھر اپنا احرام اترے گا. اس کو کہا جائے گا حج افراد. تینوں چیزیں آپ سمجھ گئے. حاجی کوئی ایک چیز کر سکتا ہے، حج قران، حج تمتع یا حج افراد. اب آ جائیے، ہم ہندوستان والے کون سا حج کرتے ہیں؟ اکثر و بیشتر گروپ والے جو لے جاتے ہیں یا پھر حج کمیٹی سے جاتے ہیں، وہ خاص طور پر حج تمتع 95 to 99% حج تمتع کرتے ہیں. اس کے احکامات میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. قران اور افراد کی ایک بات میں بتا دیتا ہوں. دیکھیے، حج قران اور حج تمتع والے کو الگ سے ایک قربانی بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس نے ایک سفر میں 2 کام کیے، فائدہ اٹھایا نا، عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا. قربانی الگ سے، صاحب نصاب ہے تو قربانی جو ہندوستان میں ہوتی ہے وہ کریں گے، وہ تو فرض ہے، وہ الگ ہے. یہاں پر جو قربانی کرنا ہے حاجی کو وہ واجب ہے، تو وہ وہیں پر ہوگی. ایک قربانی حاجی وہیں پر کرے گا جو واجب ہے، اور ایک قربانی حاجی نہیں بلکہ صاحب نصاب وہ اپنے ملک میں بھی کرا سکتا ہے، وہاں پر بھی کرا سکتا ہے، اپنے ملک میں بھی کرا سکتا ہے. تو بہرحال حج قران یعنی ایک سفر میں عمرہ اور حج کرنے والا شخص قربانی اس کے اوپر واجب ہوگی. حج تمتع کرنے والا یعنی بیچ میں احرام اتار کے فائدہ اٹھانے والا اور ایک ہی سفر پر حج اور عمرہ کرنے والا، یہ دونوں کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن حج افراد کرنے والے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. ایک سفر میں بیچارہ ایک ہی عمل کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، بس اس کے اوپر قربانی واجب نہیں. صاحب نصاب ہے تو اپنے گھر پر قربانی کرائے، جو ہر سال کراتا ہے 10 ذوالحجہ کو یا 11 یا 12 کو، باقی اور کوئی قربانی اس کے اوپر نہیں ہے. اتنے مسائل اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو حج تمتع، ایک حاجی جب یہاں سے سفر پہ نکلے گا، کیونکہ حج کے جو فلائٹس ہے وہ جانے والے ہیں عنقریب، تو میں یہ عمرے کا سفر تو پچھلی ہفتے بھی سنایا تھا، میں ایک مرتبہ سرسری طور پر سنا کے حج کے 5 دن سناؤں گا انشاءاللہ العزیز. عمرہ کرنے والا جب یہاں سے احرام باندھے گا، اس کے مسائل آپ کو بتائے گئے تھے شارٹ میں، پھر آپ سنیے. ایک حاجی جب یہاں پر سے احرام باندھنے کی نیت کر رہا ہے تو اس کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ گھر پہ رہتے ہوئے خلاصے کے طور پر آپ سنیں. سب سے پہلے نہا دھو کر فریش ہو جائیں، غسل لے لیں، عورت ہو یا مرد ہو. غسل لینے کے بعد اس غسل میں خوشبو وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، بدن پہ خوشبو لگا سکتے ہیں، صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنی صفائی اچھے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو حج ہے، یہ جو غسل ہے، یہ حج اور احرام کے بعد والا غسل نہیں ہے، یہ احرام کے لیے غسل ہے. یہ جو غسل ہے یہ احرام کے لیے غسل ہے. ابھی احرام کی پابندیاں نہیں آئی، اس وجہ سے یہ جو احرام پہننے والا ہے، یہ جو غسل کر رہا ہے، وہ اچھے انداز میں اچھی صفائی کر کے خوشبو وغیرہ کے ساتھ اپنے بدن کو پاک صاف کرے گا. اس کے بعد اب یہ حاجی اور یہ عمری یہ اپنے احرام کو باندھے گا. احرام کو باندھنے کے بعد بھی ابھی احرام کی پابندیاں نہیں آئی، کیونکہ اس نے ابھی نیت نہیں کی. نیت کے کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں آتی ہے.
احرام باندھ لیے، 2 رکعت آپ نے پڑھنا ہے اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، 3 مرتبہ زور سے پڑھنا ہے، زور سے۔ اب سب سے بڑا وظیفہ عمرہ اور طواف شروع کرنے تک ایک حاجی اور عمری کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کو آپ زور سے پڑھتے چلے جائیں گے، چاہے آپ یہاں سے ایئرپورٹ تک جا رہے ہوں، ایئرپورٹ سے گاڑی میں سفر کر رہے ہوں، پلین میں زور سے پڑھیں گے، پھر وہاں سے آپ جدہ اتریں گے، پھر وہاں سے ہوٹل میں پہنچیں گے، پھر وہاں سے مکے تک پہنچیں گے، آپ استلام کرنے سے پہلے تک یہ تلبیہ کو زور سے پڑھتے چلے جائیں گے، رکنا نہیں ہے، سب سے بڑا وظیفہ۔ اب مشکل ہوتی ہے کئی مرتبہ سننے کے بعد لوگوں کو کہ کیسے تیار ہونا ہے، کیسے احرام باندھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے غسل کرنے کے بعد آپ احرام باندھ لیں گے۔ اب آپ جوتا پہنے، چپل پہنے، کچھ بھی پہنے، ابھی آپ نے نیت نہیں کی، نواقض احرام آپ کے اوپر ابھی نہیں آئے۔ جب آپ نیت کر لیں گے اس کے بعد آپ کو پیر کی ابھری ہوئی ہڈی اور ٹخنے کھلے رکھنا ہے، نہ چہرے پر کوئی کپڑا لگنے دینا ہے اور نہ ڈالنا ہے، نہ آپ کو ٹوپی پہننا ہے، نہ آپ کو احرام کا کپڑا سر پر ڈالنا ہے، کوئی چیز لگنے نہیں دینا ہے۔ مرد کا احرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 چادریں ہیں صرف، عورت کا احرام صرف چہرہ کھلا رکھنا ہے۔ مرد کا احرام 2 چادریں، ایک اوپر والی چادر اور ایک نیچے والی چادر باندھنے کے لیے۔ نیچے والی جو چادر ہے وہ سلی ہوئی ہو سکتی ہے، ہاں ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باندھنے نہیں آتا ہے، کبھی بھی کھل جائے گی، مسئلہ ہے۔ وہ سلی ہوئی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ سلی ہوئی ہو سکتی ہے، یعنی گول والی آج کل مارکیٹ میں ملتی ہے، وہ بھی پہن سکتے ہیں، ضرور پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پینٹ پہننے والے ہیں، شلوار پہننے والے ہیں، ناڑے والے کپڑے پہننے والے ہیں، اب کیا کریں، باندھنے نہیں آتا ہے تو بہرحال سلی ہوئی نیچے والی چادر سلی ہوئی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اوپر والی چادر ایک سنگل ہونی چاہیے۔ بہرحال آپ نے احرام باندھ لیا، اب آپ گھڑی وغیرہ پہن سکتے ہیں، ضرور پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھڑی پہن لیں، ٹوپی نہیں پہن سکتے ہیں، سر پہ کوئی چیز لگنا نہیں ہے۔ اب آپ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، آپ صابن کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اپنی صاف صفائی، بال وغیرہ نکالنا، کاٹنا نہیں کر سکتے ہیں، خوشبو کا سرما نہیں لگا سکتے ہیں، اہلیہ سے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ ساری پابندیاں آپ کے اوپر آ جائے گی۔ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے ہیں۔ ان کے بعد پھر آپ اب بہت احتیاط کے ساتھ ملاقاتیں بھی لوگوں سے کر رہے ہیں، ایسے ہی لوگوں سے ملاقات کریں، گلے ملے، جو خوشبو نہ لگائے ہوئے ہو، خوشبو لگائے ہوئے ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے، دور سے مع السلامہ مع السلامہ۔ اس طریقے سے آپ 2 رکعت پڑھ لیے، تلبیہ پڑھ لیے، اب سفر حج کے لیے آپ چلے ہیں تو ایئرپورٹ پہنچ جائیے۔ آپ فلائٹ میں جب بیٹھ جائیں گے، ابھی بھی نیت نہ کریں، فلائٹ کے ٹیک آف ہونے کے بعد کریں۔ کوئی بھی ٹیکنیکلی ایشو کی وجہ سے اگر فلائٹ ڈیلے ہوگی اور نیت کیا ہوا بندہ ہے تو پھر اس کے لیے پابندی احرام، جو احرام کے نواقض ہے، اس کی وجہ سے مشکل ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے دن تیسرے دن آ جائے آپ کی باری پلین میں جانے کی، ابھی ٹیک آف ہوا نہیں تھا، مشکل ہو جائے گی، اس وجہ سے نیت ابھی نہ کریں، نیت فلائٹ میں کرنا ہے، بیٹھتے ہی نیت کر لیں۔ پھر جب ہم پلین ٹیک آف ہو گیا، اب پھر پہنچ گیا اپنی منزل مقصود، میقات کے آنے سے پہلے بھی اور اس کے آنے کے بعد بھی زور سے تلبیہ پڑھتے رہیں۔ احرام کی نیت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، بہت لمبی چوڑی نہیں ہے، صرف 3 باتیں اس کے اندر۔ یا اللہ میں یہ احرام باندھتا ہوں، پہنتا ہوں، پہنتی ہوں، اس میں میرے لیے آسانی فرمائیے اور قبول فرمائیے۔ تھوڑی سی تاکید کر لیجئے، تائید کر لیجئے، یہ جو احرام میں پہن رہا ہوں یا پہن رہی ہوں، عمرے کا ہے یا حج کا ہے، میرے لیے آسانی فرمائیے اور قبول فرمائیے، بس اتنا ہی ہے۔ آسانی فرمائیے، قبول فرمائیے، عمرے کا ہے یا حج کا ہے، اتنی ہی جو ہے نا آپ کو نیت کرنا ہے واضح طور پر۔ سفر میں آپ وہاں پر پہنچ گئے، تلبیہ پڑھتے رہیں۔ مکۃ المکرمہ پہنچنے کے بعد کے اعمال میں نے آپ کو بتا دیے تھے۔ عمرہ 4 چیزوں کا نام میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ 4 چیزوں میں ایک ہے احرام، دوسرا ہے طواف، تیسرا ہے سعی، چوتھا ہے حلق۔ یہ آپ کے سامنے میں نے بتا دیا تھا۔ ان میں 2 فرض ہے۔ فرض کیا ہے؟ احرام اور طواف، یہ 2 فرض ہے۔ سعی اور حلق، یہ 2 واجب ہے۔ 4 چیزوں کا نام عمرہ ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد پھر آپ فارغ ہو گئے، آپ احرام کھول لیجئے، حج تمتع کرنے کے لیے آپ گئے۔ اب فارغ ہونے کے بعد 8 ذی الحجہ کا انتظار آپ کو کرنا ہے۔
8 ذی الحجہ کا انتظار آپ کر رہے ہیں. 8 ذی الحجہ آتے ہی اب آپ 8 کو یا 7 کو، بہت سارے معلمین 6 کو بھی لے کر چلے جاتے ہیں مینا، 7 کو لے کر چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی بھی چلے جائیں، 6 کو چلے جائیں، 7 کو چلے جائیں. اب آپ جب مکے سے نکل رہے ہیں اس موقع پر آپ غسل لے لیں، پھر وہی ترتیب جو یہاں سے نکلتے وقت چل رہی تھی، غسل لے لیں اور پھر آپ احرام باندھ لیں. اللہم انی ارید الحج ویسرہ لی وتقبلہ منی. اللہم انی ارید الحج ویسرہ لی وتقبلہ منی. یا اللہ میں یہ احرام باندھ رہی ہوں، پہن رہی ہوں، میرے لیے آسانی فرمائیے اور قبول فرمائیے. 8 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے مینا پہنچنا. یہاں سے حج شروع ہو رہا ہے. کہاں سے حج شروع ہو رہا ہے؟ 8 ذی الحجہ زوال سے پہلے مینا میں پہنچنا ہے. پہلی تاریخ ہے حاجیوں کے لیے، پہلی تاریخ ہے حاجیوں کے لیے. مینا پہنچ رہے ہیں احرام باندھ کے، نیتوں کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے. 8 ذی الحجہ زوال کے بعد سے حج شروع ہو رہا ہے، ارکان حج. پہلا دن ہے، کیا کرنا ہے؟ زوال سے پہلے مینا میں پہنچ کے 5 نمازیں پڑھنا ہے اور کوئی کام نہیں ہے. 8 ذی الحجہ 5 نمازیں پڑھنا ہے. آپ بھی سیکھ لیں گے انشاءاللہ. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی بار بار اپنے گھر کی حاضری مقدر فرمائے، اور جو گھر کے افراد جا رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ سنا سکتے ہیں. پہلی تاریخ ہے 8 ذی الحجہ، صرف اور صرف 5 نمازیں پڑھنا ہے، کوئی اور کام نہیں کرنا ہے. 5 نمازیں. اب زوال سے پہلے آپ پہنچے ہیں تو 5 نمازیں کون سی ہوگی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء. 9 تاریخ کی فجر. ظہر، عصر، مغرب، عشاء. 9 تاریخ کی فجر. عرفے کا دن شروع ہو رہا ہے، فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، آپ کے پہلا دن حج کا ختم ہو گیا، کوئی اور کام نہیں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، مینا میں پہنچ کر لوگوں کو حج سکھایا جاتا تھا. اب ہم یہاں سے ہی سکھا کے گئے ہیں، اب وہاں پر سیکھنا تو ہے نہیں. خاص طور پر صرف 5 نمازیں پڑھنا ہے اور کوئی عمل نہیں ہے. پہلا دن آپ کا ختم ہو گیا. اب دوسرا دن شروع ہوا، فجر کی نماز ہو گئی، عرفے کا دن ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج العرفہ. حج عرفے کے دن کا نام ہے. اصل حج عرفہ ہی ہے اصل. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں کی حکومتیں کم از کم ہوا میں سے صحیح، بالکل مرض الوفات میں اور بالکل بیمار بھی ہو تو ہوا سے ہی صحیح پلین میں بٹھا کر گھما دیتی ہے ایک مرتبہ. یہ اصل رکن ہے. کیا کرنا ہے؟ مینا میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً اب عرفے کا رخ کرنا ہے، عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے. زوال سے پہلے ہم پہنچ جائیں گے عرفات کے میدان میں. 9 تاریخ چل رہی ہے، دوسرا دن. یہاں پر کیا کرنا ہے؟ 3 کام کرنا ہے. زوال سے پہلے پہنچنا ہے، غروب آفتاب کے بعد یہاں سے نکلنا ہے. اب سمجھیے کہ 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے تک عرفے کے میدان میں پہنچنا ہے. ہمارے وقت کے حساب سے اگر میں کہوں تو 6:30، 7، 7:30 بجے تک نکل جانا ہے. اتنے وقت میں ہم کیا کریں گے؟ یہ 6-7 گھنٹے 3 کام کرنا ہے. 3 کاموں میں ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور دعا، بس یہ 3 کام ہمیں کرنا ہے. ظہر، عصر اور دعا. ظہر عصر جو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر جماعت ہو رہی ہے جیسا مسجد نمرہ میں ہوتی ہے، آپ جمع بین الصلاتین تقدیم کر لیں، باقی آپ اکیلے پڑھ لیں. افضل یہ ہے کہ مینا میں اپنے عرفات کے میدان میں اپنے خیمے میں ظہر کے وقت ظہر کی نماز پڑھیں اکیلے میں 4 رکعت، عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں اکیلے 4 رکعت. کیونکہ ہم مقیم ہیں. مقیم کا مسئلہ آپ کو معلوم ہے. ہم اپنی منزل سے 77.5 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں اور جانے کے بعد 15 دن رہنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم مقیم ہیں. ہمارے اوپر اب قصر نہیں ہے، 4 رکعت پوری پڑھنا ہے. مسائل ہے، 4 رکعت پوری پڑھنا ہے. تو 4 رکعت اکیلے، کیونکہ جب وہاں سے حاجی مسجد نمرہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو گم بھی جاتے ہیں. بڑی مشکل، بڑی آفتیں، بڑی پریشانیاں. ابھی 10ویں تاریخ باقی ہے حاجیوں کے لیے. سب سے کام والا دن 10 تاریخ ہے، ابھی باقی ہے. پھر وہ 11 بھی تینوں رمی کرنا ہے، 12واں بھی مصروف ہے. تو 9 کے دن تھکنا نہیں ہے. مسجد نمرہ کون جاؤ بولے؟ آدھی مسجد نمرہ عرفات کے میدان میں، آدھی باہر ہے. آپ باہر بھی نہیں نکل سکتے ہیں، آپ کو عرفات کے میدان میں رہنا ہے.
قریب ہے جا کے پڑھ لے ہوئے تب بھی آپ کو ایسا کرنا ہے. وہاں پر جو امام آتے ہیں پڑھانے کے لیے ریاض سے آتے ہیں, وہ مسافر ہے, وہ 2 رکعت پڑھائیں گے. ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھائیں گے, وہ 2 رکعت پڑھائیں گے. آپ فوراً 2 رکعت امام صاحب سلام پھیرتے ہی ٹھہر کر اپنی 2 رکعت بغیر کچھ پڑھے کے جلدی سے پھر 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیر کے پھر عصر کے لیے ٹھہرنا ہے, کیونکہ ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ آپ کی یہ دونوں نمازیں ہونی ہیں, جس کو جمع بین الصلاتین تقدیم کہا جائے گا, جمع تقدیم بین الصلاتین. تو بہرحال وہاں پر نہیں جانا ہے مسجد نمرہ, بلکہ اپنے خیمے میں ظہر کے موقع پر ظہر کی 4 رکعت, عصر کے موقع پر عصر کی 4 رکعت, اپنے کسی امام کو امام بنا کر 4 رکعت پڑھ لیں گے. اب 2 کام تو ہو گئے ظہر اور عصر. اب اہم ترین کام عرفہ کا ہے دعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کے پڑھنے کے بعد جو دعا شروع کی تھی اونٹنی کے کوہان پر بیٹھ کر, تو پھر مغرب تک آپ روئے چلے جا رہے ہیں, غروب آفتاب تک روئے چلے جا رہے ہیں. کچھ موقع اسی لیے افضل لکھا ہے علماء نے کہ کچھ موقع ٹھہر کر دعا کر لیں. عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی, اب یہاں پر کچھ موقع 10-5 منٹ ٹھہر کر دعا کریں. دعا کرنا یہ اصل کام ہے عرفے کے دن کا. اب ہو گیا سورج غروب ہو گیا, آپ کا یہ دن بھی ختم ہو گیا. یہ تاریخ کو اب آپ غروب آفتاب کے بعد فوراً نکلیں گے مزدلفہ کی طرف. مزدلفہ اب غروب آفتاب ہونے کے بعد یہ پہلا دن ہے. ہمیشہ نماز پڑھنے کی عادت ہے, سورج غروب ہوتے ہی اندھیرا چھا گیا, اب اللہ کے سامنے نماز پڑھنا ہے. یہاں پر نہیں, یہ پہلا موقع آ گیا. نہ آپ کو عرفے کے میدان میں مغرب پڑھنا ہے, نہ آپ کو وہاں سے نکل کے راستے میں مغرب پڑھنا ہے. آپ جتنے بھی بجے پہنچیں گے مزدلفہ, وہاں پر جا کے پہلا کام وضو وغیرہ کر کے طہارت وغیرہ لے کے آپ کو نماز پڑھنا ہے. ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز آپ کو پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مغرب اور عشاء پڑھنا ہے, آرام کر لینا ہے, کوئی اور کام نہیں ہے. کتنی اہم رات ہے دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے بہت ساری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کی تھی عرفے کے میدان میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری سن لی, ایک نہیں سنی. ایک نہیں سنی. اللہ آپ نے ساری سن لی, یہ ایک نہیں دوں گا میں. اللہ نے کہا, حدیث میں لکھا ہوا ہے, اس کا خلاصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی دعا نہیں سنی جائے گی. ٹھیک ہے. مزدلفے میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب فجر کے وقت فجر کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب اٹھے, بہت مسکراتے ہوئے آئے. اتنا مسکراتے ہوئے آئے, صحابہ کرام فرماتے اس سے پہلے ہم نے آپ کو نہیں دیکھا اتنا مسکراتے ہوئے. یہ موقع نہیں ہے نیند میں سے اٹھ کے مسکراتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا, اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے, کیا معاملہ ہے, آپ مسکراتے آ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفے میں میری مانگی ہوئی ساری دعائیں قبول کر لی تھی, ایک دعا کے سوا. جب میں نے مزدلفہ کی رات میں اس ایک دعا کا سوال کیا, اس ایک دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزدلفہ کی رات میں سن لیا. دیکھیں آپ کتنی اہم ترین رات ہے. تو اس میں 3 کام اس میں بھی کرنا ہے. مغرب اور عشاء, ایک اقامت, ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھنا ہے, اور پھر آرام کرنا ہے اور دعا کرنا ہے. بس یہ دعا کرنا, آرام کرنا تو یہ اپنی مرضی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, کوئی رد و بدل بھی ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس یہاں پر 2 نمازیں پڑھنا ہے, آرام کرنا ہے. فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد مزدلفہ میں فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد تھوڑی سی دیر وقوف کرنا یہ واجب ہے. حج کے ارکان میں پہلا واجب شروع ہو رہا ہے, وقوف مزدلفہ. فجر کی نماز کے بعد ٹھہرنا خالی تھوڑی دیر. مزدلفہ میں ہم کب آئے تھے؟ عرفے کے دن غروب آفتاب کے بعد ہم مزدلفہ پہنچے تھے. وہاں پر مغرب عشاء پڑھی ہم نے اور پھر آرام کر لیا. فجر کی نماز ہم نے پڑھی, اب تھوڑی سی دیر ٹھہرنا ہے. پھر یہاں سے اب مصروف ترین دن عید کا دن ہے, 10 تاریخ آ گئی, نکل جانا ہے یہاں سے. اب کہاں جا رہے ہیں؟ پھر ہم مینا جا رہے ہیں. مینا میں اب پے در پے 4 کام ہمیں کرنا ہے. سب سے مصروف ترین دن حاجیوں کا ہمارے لیے عید کا دن ہے. عید کی نماز پڑھیں گے, حاجیوں کو معاف, عید کی نماز نہیں پڑھنا ہے حاجیوں کو. اب کیا کرنا ہے؟ پہلا کام, حاجی جب 10ویں تاریخ کو پہنچیں گے, سب سے پہلا کام جمرے عقبہ کی رمی کرنا ہے. سب سے پہلا کام وہاں پر پہنچتے ہی بڑے شیطان کو کنکری مارنا, یہ پہلا کام. دوسرا کام اپنی قربانی. اب جانا تو ہے نہیں دیکھنے کے لیے, اکثر لوگ جا کے دیکھ کے کر کے آتے ہیں, بہرحال ان کی اپنی مرضی ہے, بہت تھک جاتے ہیں.
حج کمیٹی سے جا رہے ہیں، اماؤنٹ پے کر دیا ہم نے، جو وقت انہوں نے دے دیا بس وہ وقت کو ہم تصور کر لیں، ایک آدھ گھنٹہ لیٹ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ وقت پہ ہو جاتی ہے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، جو وقت انہوں نے دیا ہے 9 بجے کا، 10 بجے کا، 11 بجے کا، 12 بجے کا، وہ وقت ہم تصور کر لیں، ہماری قربانی ہو گئی۔ دوسرا کام۔ تیسرا کام ہمارے لیے حلق کرنا ہے۔ چوتھا کام، یہ سارے کام ایک ہی دن 10ویں تاریخ کو۔ چوتھا کام طواف زیارت۔ 3 کام میں تو پیدر پہ کرنا ہے، یعنی رمی جمار، پہلے جمرے کو یعنی بڑے شیطان کو کنکر مارنا، اور دوسرا کام 10 تاریخ کو قربانی کرنا، اور تیسرا کام حلق کرنا۔ یہ پے در پے ہونی چاہیے، اس میں ترتیب میں کوئی آگے کوئی پیچھے نہیں ہو سکتا ہے، چلو پہلے ٹخلا کر لیں گے بعد میں قربانی دیکھا جائیں گے، ایسا نہیں، ترتیب واجب ہے، ترتیب کے ساتھ کرنا۔ پہلے ایک ہی شیطان کو کنکری مارنا ہے، ابھی 10ویں تاریخ، ابھی تک 3 دنوں میں کوئی اور شیطان کی کنکری کا تصور نہیں آیا۔ 10ویں تاریخ کو پہلا شیطان، بڑے شیطان کو کنکری ہم نے مار دی۔ دوسرا عمل ہو گیا قربانی کرنا، تیسرا عمل ہو گیا حلق کرنا، چوتھا عمل 10ویں تاریخ کا ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت، مفتی صاحب طواف زیارت 10 کے بجائے 11 کو کر سکتے ہیں؟ ضرور کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب وقت نہیں ملا، بہت ساری بھیڑ تھی، 12 کو کر سکتے ہیں طواف زیارت؟ ضرور کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مشورہ یہ ہے، حاجی جو جا رہے ہیں ذہن میں رکھیں 11 کو کم از کم تکمیل کر لیں، 12 کو نہ لے جائیں۔ اکثر 12 کو لے جانے والے ان کا پھر کئی جو ہے نا چکر، کئی شرط چھوٹ جاتے ہیں۔ بہرحال 11 کو طواف زیارت کر سکتے، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، ترتیب طواف زیارت میں نہیں ہے، وہ پہلے بھی کر سکتے ہیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں، یہ 3 دن میں کبھی بھی ہم کر لیں۔ بہرحال ترتیب یہ 3 اعمال میں تھے، میں نے آپ کو بتائے۔ اس کے بعد پھر اب 11 تاریخ بچ جاتی ہے، 10ویں تاریخ ہماری مکمل ہو گئی، 3 تاریخ ختم ہو گئی، 11 تاریخ کو پہلا، دوسرا، تیسرا تینوں شیطانوں کو کنکری مار لیں، 11 تاریخ ختم۔ 12 تاریخ پہلا، دوسرا، تیسرا تینوں شیطانوں کو کنکری مار لیں، 12 تاریخ ختم، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ بہت آسان ہے۔ اب ایک کام بچ جاتا ہے، جب ہم مکے سے نکل رہے ہوں اس موقع پر طواف وداع، یہ واجب عمل ہے، رہ گیا۔ جب بھی ہم مکے سے مدینہ جا رہے ہیں اس موقع پر آخری عمل طواف وداع کرنا ہے، یہ واجب ہے حج کے ارکان میں، باقی آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ جیسے ہی آپ نے سعی یہاں پر حلق کر لیا تھا، آپ کا احرام تو کھل گیا، اب آپ یہ 3 چیزیں کر سکتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں کیا ہے؟ آپ تینوں کنکرات کو جو ہے نا رمی کرنا ہے، پیدر پہ 11 اور 12 کو۔ بہرحال دیکھیے، عمرے کی 4 ارکان میں نے آپ کو بتائے تھے، 2 واجب 2 فرض۔ حج میں 9 اعمال ہے، حج نام ہے 9 اعمال کا، 3 فرض 6 واجب، یاد رکھیں 3 فرض 6 واجب۔ خلاصے کے طور پہ آپ کو سنا رہا ہوں یاد رکھنے کے لیے، 3 فرض 6 واجب۔ 3 فرض کیا ہے؟ احرام، عرفات کا وقوف اور طواف زیارت، یہ 3 چیزیں فرض ہے حج میں، یہ 3 چیزیں بھی کر لے آپ کا حج ہو گیا، حج میں فرض ہے۔ واجب، پہلا واجب 10ویں تاریخ مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد تھوڑی سی دیر ٹھہرنا، جو میں نے کہا آپ کو عید کا دن 10ویں تاریخ، یہ ٹھہرنا پہلا واجب۔ 6 واجب 3 فرض میں نے آپ کو بتائے، 3 فرض آپ نے سن لیے۔ پہلا واجب مزدلفہ میں تھوڑی سی دیر وقوف کرنا، یہ پہلا واجب ہے۔ دوسرا کام آپ نے کیا کیا؟ مزدلفہ مینا پہنچتے ہی آپ نے رمی جمار کیا، بڑے شیطان کو کنکر مارا، یہ دوسرا واجب۔ پھر آپ نے قربانی کرائی، یہ تیسرا واجب۔ پھر آپ نے حلق کیا، یہ چوتھا واجب۔ پھر آپ نے طواف زیارت کے بعد جو سعی کی، یہ 5واں واجب۔ پھر جب مکہ مکرمہ سے نکلنے کا موقع آئے گا اس موقع پر طواف وداع کرنا، یہ 6واں واجب۔ 3 فرض 6 واجب کے ساتھ آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ پھر ایک مرتبہ یہ 9 چیزیں سن لے، وقت اوپر ہو گیا ہے، بات ختم ہو رہی ہے۔ 9 چیزیں حج کے لیے جو ضروری ہے، 3 فرض ہے 6 واجب ہے، آج آپ ذہن میں رکھیں اور اس کو یاد کر لیں۔ اللہ آپ کی تڑپ کو دیکھ کر انشاءاللہ بہت جلد ہم سب کے لیے حج کی فرضیت اور اس کی توفیق عنایت فرما دیں گے۔ 9 چیزوں کا نام حج ہے، 3 فرض 6 واجب۔ 3 فرض جو ہے احرام اور وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔
احرام، وقوف عرفہ، عرفے میں تھوڑا ٹھہرنا صبح زوال سے لے کر غروب تک، اور پھر ہمارا طواف زیارت. یہ 3 چیزیں فرض ہے. 6 چیزیں جو واجب ہے: مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد تھوڑی سی دیر وقوف کرنا، یہ پہلا واجب. دوسرا واجب مینا میں پہنچتے ہی رمی جمار کرنا، بڑے شیطان کو کنکر مارنا، دوسرا واجب. تیسرا واجب قربانی کرنا. چوتھا واجب حلق کرنا قربانی کے بعد. یہ 4 واجبات ہو گئے ایک ہی دن میں 10ویں تاریخ کو. اب طواف زیارت کے بعد جو ہم نے سعی کی، یہ 5واں واجب. اور مکے سے نکلنے سے پہلے جو طواف وداع ہم کریں گے، یہ 6واں واجب. 6 واجب اور 3 فرائض کا نام حج ہے، اور 4 ارکان کا نام عمرہ ہے. ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. بہرحال یہ بات بھی آپ کے سامنے سنانے کی جسارت کر رہا تھا، وقت نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے سناؤں گا، کیونکہ وقت اوپر ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور بار بار حج و عمرہ اور بیت اللہ شریف کے پاس پہنچنے، اور وہاں کے دن اور رات، اور وہاں کے چکر کاٹنے، وہاں کے طواف کرنے، اور بار بار زیادہ سے زیادہ زمزم پینے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور جتنے بھی حاجی اس سال یہاں سے اور پوری دنیا سے حج کے لیے پہنچ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے حج اور عمرے کو قبول فرمائے، اور ان کے ارکان حج و عمرہ میں آسانی پیدا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی سارے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.